5 جمادی الاول سن 6 ہجری یعنی 1 اکتوبر 626 کو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے بیٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی مدینہ میں پیدا ہوئی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھا۔ جب سفر سے واپس آیا تو حسب معمول بی بی فاطمہ کے گھر پر تشریف لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اس بچے کا نام آپ انتخاب کریں۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اس کا نام زینب رکھا۔ جس طرح عربی زبان میں زین کی معنی ہے زینت اور اب معنی باپ کی ہے، یعنی باپ کی زینت ہے۔ رسول خدا نے جناب سیدہ زینب کو اپنی سینہ اقدس سے لگا لیا اور اپنا رخسار مبارک زینب بنت علی کی رخسار مبارک پر رکھ کر اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسو چہرہ مبارک پر جاری ہو گئی، کیونکہ وہ جناب سیدہ زینب پر آنے والے مصائب سے آگاہ تھے۔ بی بی زینب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد بی بی فاطمہ بھی انتقال فرما گئی۔ بی بی زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے ان کے 5 بچے ہوئے۔ سیدہ زینب کا بچپن فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنے تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا، جس کی طفولیت پر نبوت و امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر ہر سمت نورانی اقدار محیط تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنی اخلاق کریمہ سے زینب کی فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط و مستحکم کی۔ نبوت کے بعد امامت کے وارث مولائی کائنات نے انہیں علم و حکمت کی غذا سے سیر کیا۔ عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا نے انہیں ایسے فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی کہ جناب زینب تطہیر و تزکیہ نفس کی تصویر بن گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حسنین شریفین نے انہیں بچپن ہی سے اپنی شفقت آمیز توجہ کا شرف بخشا، جو بی بی زینب کی پاکیزہ تربیت کی وہ پختہ بنیادیں بنی جن سے اس مخدومہ اعلیٰ کا عہد طفولیت تکمیل انسانی کی ایک مثال بن گیا۔ بی بی فاطمہ کی رحلت کے بعد علی ابن ابی طالب کے تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پر سنبھال لیا کہ تاریخ آپ کو ثانی زہرا اور عقلیہ بنی ہاشم جیسے خطاب عطا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ثانی زہرا کو بچپن ہی سے اپنی بے مثال بھائی حضرت امام حسین سے خصوصی محبت و الفت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں بھی اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کے چہرے کی زیارت نصیب نہ ہوتی تو آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ محبت و الفت بچپن سے کربلا تک اس درجہ کمال کو پہنچ چکی تھی جہاں یک جان دو قالب کی صورت پیدا ہو گئی، اور حضرت امام حسین جیسی شخصیت نے واقعہ کربلا کے دوران حضرت زینب سے مشاورت فرمائی۔ یہی سبب ہے کہ واقعہ کربلا میں آپ نے امام حسین کی پیروی میں نہ صرف بتمام و کمال پیش آنے والے تمام مصائب کو برداشت کیا، بلکہ اپنے 2 بیٹوں حضرت عون و محمد کو بھی راہ خدا میں پیدا کیا، اور اس کی بات کربلا سے کوفہ و شام تک بے پردگی کے عالم میں بائی کے پیغام کو عام کرتے چلے گئی۔ اسی لیے آپ کو شریکۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی زینب کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کیونکہ آپ نے مسلسل غم و آلام نہایت قریب سے دیکھی۔ اول 7 برس کی عمر میں حضور ختم مرتبت کی رحلت پر گھر میں سپی ماتم دیکھی، پھر اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی وفات پر غم و عالم کا شکار ہوئی، پھر اپنے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت کا غم سہا۔ اس کے بعد بڑی بھائی امام حسن کی جگر کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور آخر میں اپنے چہیتے برادر حضرت امام حسین کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت امام حسین سے پہلے کے تمام واقعات و حادثات کا مشاہدہ کربلا کے لیے آپ کا تربیتی اثاثہ قرار پایا، اور یوم عاشور آپ نے اپنی بھائیوں، بھتیجوں، بانجوں اور بیٹوں کو خون میں غلتا دیکھا، مگر اللہ کے شکر کے سوا آپ کی زبان مبارک سے کوئی اور لفظ نہ نکلا۔ 11 محرم الحرام کو یوم زینب کا مقام حاصل ہوا اور آپ پر مصائب کی انتہا ہو گئی۔ راہ کوفہ و شام کا سر برہنہ سفر آپ کے مصائب کی ہمت و جرت کا امتحان ثابت ہوا۔ زینب اس مقام سے بھی سرخرو گزرے، اور کوفہ و شام میں آپ کی بھرپور خطبات ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی گھبراہٹ و خوف کے کبھی راہ کوفہ میں، کبھی دربار یزید میں نہایت جرت و شجاعت کے ساتھ ظالم کی ظلم اور مظلوم کے حق کی وضاحت فرمائی۔
ان خطبوں کی علمیت ان کی اہمیت و انداز خطابت حضرت علی کی خطبات کی یاد دلاتا ہے اور ان سے حضرت زینب کی علمیت و تدبر کی عکاسی ہوتی ہے۔ واقعی کربلا میں حضرت زینب کی ذاتی اقدس محض ایک بہن کی نہیں، صرف ایک ماں کی نہیں ہے، صرف ایک مجاہدہ اور خطیبہ کی نہیں ہے، بلکہ زینب نام ہے اس شخصیت کا جس نے کربلا میں لاتعداد کرداروں کو ایک سانچے میں ڈالتے ہوئے دین حق کی سربلندی میں عورت کی عظیم کردار کی وضاحت کی ہے۔ کربلا میں آپ کی شخصیت سے قریب ہر شعبہ ہائی زندگی سے متعلق ہدایت آفرین کردار کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جناب زینب وہ پاکیزہ سیرت خاتون ہے جو اپنے والد حضرت علی اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت و گفتار پر صدق دل سے ایمان رکھتے تھے اور اخلاق و آداب میں مہربان، صادق اور مہذب و مؤدب خاتون تھے۔ وہ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطروں میں ڈال دیا کرتے تھے اور تمام میدانوں میں دوسروں کو خود پر مقدم رکھتے تھے۔ معرکہ کربلا میں آپ کے حتیٰ کہ اپنے حصے کا پانی بھی نوش نہیں فرماتے تھے بلکہ بچوں کو پلا دیا کرتے تھے۔ ایسے بحرانی حالات اور مصائب و آلام کے ماحول میں جہاں ہر انسان کے قدم متزلزل ہو جایا کرتے ہیں، جناب زینب ثابت قدم رہے، ظالموں اور جابروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور موقع و محل کے مطابق گناہگوں کا حالات میں بہترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عظیم خطبوں کے وار سے ان کی دلوں پر کاری ضربیں لگائی، تو کبھی غمزدہ بیویوں اور بچوں کی تسکین کے لیے نرم و مہربان مشفقانہ لہجے میں دلجوئی کی اور امام وقت سید سجاد زین العابدین کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جلتے ہوئے شعلے سے نکال کر امام حسین کی بات حسین انقلاب کی قیادت و پاسبانی کی فرائض ادا کی اور ایسے خطرناک مراحل میں صرف خداوند عالم سے مدد طلب کی۔ آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر کے دوران ظالم و جابر ستمگروں کے دربار اور لوگوں کے ہجوم میں اپنے حکیمانہ خطبوں اور تقریروں سے کربلا کے انقلاب کو حیات نو عطا کیا۔ خطبوں اور تقریروں کی فصاحت و بلاغت آپ کے علم و کمال کے ساتھ دیگر شخصی خصوصیتوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ خطابت کے علاوہ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے جگہ جگہ وقت و حالات کے مطابق بالکل صحیح و بجا مستحکم فیصلے کیے ہیں۔ حضرت زینب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ کہاں پر نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے اور کہاں جوش و خروش کے ساتھ حماسہ فرین تقریر کرنی ہے۔ اسیری کی بات جب جناب زینب دیگر اہل حرم کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار میں ابن زیاد اور یزید لعین کے سامنے لائی گئی تو آپ نے بے مثال خطبے پیش کی۔ یہ خطبے ایسے حالات میں دی گئی جب اہل بیت پیغمبر یزیدیوں کے ذریعے خرید غلاموں کی قید میں اذیتوں کے سخت دور سے گزر رہے تھے اور دشمن اپنی پوری طاقت و توانائی صرف کر کے اپنے نظام ناقص میں انہیں معاذ اللہ ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، لیکن جناب زینب نے اپنے شعلہ بار تقریروں سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی نیند حرام کر دی۔ یہ خطبے اور تقریریں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ تمام مصائب و آلام جناب زینب کی پائی ثبات کو متزلزل کرنے میں ناتواں تھے۔ ایسے سخت حالات میں ایک دل شکستہ و غمگین خاتون کے ذریعے دی گئی وعظ، خطبے اور تقریر مخصوص الہی امداد کے بغیر ممکن نہ تھے اور یہ چیز جناب زینب کی قرابت میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے خطبوں سے اندازہ ہم دربار یزید میں دینے والے خطبے سے لگایا جا سکتی ہے کہ جب یزید نے کربلا کے میدان میں امام حسین اور اس کے اصحاب کو شہید کیا اور اس کے بعد خوشی سے بیٹھ کر سوچا کہ اب تو باغیوں کو ختم کر ڈالا اور اب حکومت برقرار رہے گا، لیکن زینب نے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کیا۔ آپ کے خطبے کے سبب ایک انقلاب برپا ہو گیا جو بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کی ابتدا تھی۔